اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ باب عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سلطان عمان کو ان کے ملک کے قومی دن اور مراکش کے شہنشاہ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ قطر افغانستان میں امن اور سیکیورٹی کی بحالی چاہتا ہے۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا، جبکہ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ویکسین بہت قریب آ گئی ہے اور قطر میں رہنے والے تمام افراد کو دی جائے گی۔ اور بحرین اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سلطان عمان ہیثم بن طارق کو ان کے ملک کے 50ویں قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے سلطان عمان کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھا کہ ہم اس پیارے ملک کے شہریوں کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں، جس کے ساتھ ہمارے گہرے تاریخی اور مثالی تعلقات ہیں، جن کی بنیاد محبت اور یکجہتی پر ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مراکش کے شہنشاہ محمد ششم کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیتی تار روانہ کیا۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے مراکش کے بادشاہ کو ان کے ملک کے 65ویں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مراکش کو سلامت رکھے اور ان کی حکیمانہ قیادت میں امن اور خوشحالی کو دوام بخشے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے افغانستان کے صدر جناب اشرف غنی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل اور افغانستان اور دوحہ میں جاری بین الاقوامی مذاکرات کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے زور دے کر کہا کہ قطر افغانستان میں امن و سلامتی اور استحکام کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر جناب امام علی رحمانوف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ شیخہ حسینہ واجد کے نام ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا ہفتہ وار معمول کا اجلاس بلایا گیا، جس کے آغاز میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی تازہ صورتحال پر اپنی رپورٹ پیش کی۔ وزارتی کونسل نے فیصلہ کیا کہ کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ وزارتی کونسل نے آئندہ سال کے دوران متعدد بیرونی ایگزیبیشنز میں قومی کونسل برائے سیاحت کی جانب سے شرکت کی تجویز کو بھی منظوری دی۔ اسی طرح کویت اور اردن کے ساتھ سماجی امور، عدلیہ اور قانون کے شعبوں میں MOUs کے منصوبوں کو بھی منظور کر لیا گیا۔ قطر نے خلیجی تعاون کونسل کی پیٹرول کمیٹی کے 36ویں اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کیا گیا، جس میں وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شرید الکعبی نے قطر کی نمائندگی کی۔ قطر میں کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے تشکیل دیے گئے قومی اسٹریٹجک گروپ کے سربراہ ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے
کورونا ویکسین کو سیکیور کرنے کے لیے مختلف جہتوں کے ساتھ پیشگی معاہدوں کا آئیڈیا کامیاب ثابت ہو رہا ہے اور یہ ویکسین اب زیادہ دور نہیں ہے اور قطر میں رہنے والے ہر شخص کو فراہم کی جائے گی۔ دوسری جانب وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک میں کورونا کے مزید 256 کنفرم مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,33,473 ہو گئی ہے، جبکہ 219 نئے کیس بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ سرکاری اداروں نے 10 افراد کو پروسیکیوشن کی سپرد کر دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا تھا جہاں ماسک لگانا ضروری ہے۔ اسی طرح 146 ایسے افراد کو بھی پروسیکیوشن کے لیے بھیج دیا ہے جنہوں نے گاڑی میں زیادہ سے زیادہ افراد کی بتائی گئی تعداد کی خلاف ورزی کی تھی۔ سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شخص کو بھی حراست میں لے لیا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کے بعد بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف الزیانی نے تل ابیب کا پہلا دورہ کیا ہے، جہاں متعدد اعلیٰ اسرائیلی اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ بحرین اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے کھولنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے اس دورے کو تاریخی قرار دیا ہے، جبکہ فلسطین کی ایک نمایاں تحریک کے جنرل سیکریٹری مصطفیٰ البرغوثی نے بحرین کے اقدام کو فلسطینی عوام کی پیٹھ میں ایک اور خنجر سے تعبیر کیا ہے۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی کوآرڈینیٹر جناب نکولائے ملیدینوف نے قابض اسرائیلی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی املاک کو گرانے اور ان پر قبضہ کرنے سے باز آ جائے۔ دریں اثنا برطانیہ کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں مقبوضہ غرب اردن میں مزید یہودی عمارتیں تعمیر کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں ایران کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ بن کر سامنے آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ اگر نو منتخب صدر جو بائیڈن ان کے ملک پر عائد پابندیوں کو اٹھا لیں گے تو ایران اپنی ایٹمی ذمہ داریوں کو دوبارہ نبھانے کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل ایران کے صدر جناب حسن روحانی بھی اسی موقف کا اظہار کر چکے ہیں۔ امریکہ ہی سے یہ خبر بھی کہ امریکی کانگریس نے محترمہ نینسی پیلوسی کو ایک بار پھر سے اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ ادھر نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ کو معلومات فراہم نہ کرنے کے نتیجے میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے انیشیٹو متعارف کروانے میں تاخیر ہوگی۔ دریں اثنا جانس ہاپکنز یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں کووڈ 19 سے مرنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی انتخابی ٹیم نے وسکنسن اسٹیٹ میں جزوی طور پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور امریکی سینٹ کے بعض اراکین نے اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی متحدہ عرب امارات کو ڈرون جہاز اور جدید ترین دیگر ہتھیار فروخت کرنے کی کوششوں کو روکنے کے لیے الگ سے بل پیش کریں گے۔ ان ہتھیاروں میں جنگی جہاز F-35 بھی شامل ہیں اور سودے کی کل مالیت $23 ارب سے زیادہ ہے۔ ان سینیٹرز کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے منصوبے کو روکنے کے لیے 4 قراردادیں پیش کریں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سلطان عمان کو ان کے ملک کے قومی دن اور مراکش کے شہنشاہ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے۔
صاحب سمو امیر نے افغان صدر کے ساتھ بات چیت کے دوران کہا ہے کہ قطر افغانستان میں امن، سیکورٹی اور استحکام کی بحالی چاہتا ہے۔ وزارتی کونسل نے کہا ہے کہ کورونا کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا، جبکہ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ویکسین بہت قریب آ گئی ہے اور قطر میں رہنے والے تمام افراد کو فراہم کی جائے گی۔ اور بحرین اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دی ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔